اہل سنت اور اہل تشیع میں روزے کی افطار کے وقت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عام طور پر اہل تشیع حضرات اہل سنت کے افطار کے 10 منٹ بعد روزہ کھولتے ہیں، جبکہ اس بات پہ دونوں فرقے متفق ہیں کہ نماز مغرب کا وقت ہی افطار کا وقت ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو روزے کے متعلق ارشاد ہے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اس آیت اور حدیثوں کی روح سے فریقین کا اتفاق ہے کہ افطار کا وقت غروب آفتاب ہے۔ اختلاف غروب آفتاب کے تعین میں ہے، آیا صرف سورج کی ٹکیا کے چھپ جانے کو غروب مانا جائے یا سورج کے چھپ جانے کے بعد مشرق سے اٹھنے والی سرخی کے ختم ہونے کو وقت غروب سمجھا جائے۔ اہل سنت کے مطابق سورج کی ٹکیا کا مغرب میں چھپ جانا ہی وقت غروب ہے، وہی وقت نماز مغرب کی ادائیگی اور افطار کا ہے۔ جبکہ اہل تشیع کے مطابق سورج چھپ جانے کے بعد مشرق کی طرف موجودہ سرخی جب ختم ہو جائے تو وہ وقت غروب ہے۔ اہل تشیع اسے غروب شرعی جانتے ہیں، اسی طرح روزہ کھولتے ہیں۔ اہل تشیع کے ہاں 2 طرح کی روایت پائی جاتی ہیں۔ بعض روایت میں صرف سورج کے چھپنے کو وقت مغرب قرار دیا گیا ہے۔ ایسی روایت کے روح سے اہل سنت اور اہل تشیع کا روزے کا وقت ایک قرار پائے گا۔ بعض دیگر روایت کے مطابق محض سورج کا چھپ جانا کافی نہیں، بلکہ مشرقی سرخی کا ختم ہونا بھی لازم ہے۔ ایک حدیث کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مغرب کا وقت وہی ہے جب سورج چھپ کر غروب ہو جاتا ہے۔ جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مشرق کی جانب سے سرخی ختم ہو جائے تب حقیقت میں سورج غروب ہو جاتا ہے۔ روایت کے اختلاف کی وجہ سے شیعہ علماء میں بھی وقت غروب کے تعین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر شیعہ علماء سورج کے چھپنے کو وقت مغرب قرار دینے والی روایت کو مطلق، جبکہ مشرقی سرخی کے خاتمے کی روایت کو موقوت قرار دے کر انہیں مقدم جانتے ہیں، جبکہ بعض نے سند کی صحت کے پیش نظر ٹکیا کے چھپنے کو ہی وقت غروب قرار دینے والی کو ترجیح دی ہے۔ ایت اللہ سید علی السطانی لکھتے ہیں، احتیاط واجب یہ ہے کہ جب تک مشرق کی جانب کی وہ سرخی جو سورج غروب ہونے کے بعد ظاہر ہوتی ہے انسان کے سر سے نہ گزر جائے، وہ مغرب کی نماز نہ پڑھے۔ جبکہ عالم سید الحکیم سورج کی ٹکیا کے چھپنے کو ہی نماز مغرب اور افطار کا وقت قرار دیتے ہیں۔ شیعہ علامہ ابن جنید، علامہ ابن ابی عقیل امانی، علامہ شیخ توسی، سید مرتضیٰ عالم الہدا، محقق الاربدیلی، شیخ بہائی جیسے علماء قائل تھے کہ مغرب کا وقت سورج کا چھپ جانا ہی ہے، جبکہ زیادہ تر علماء نے صریحاً یا احتیاط کے طور پر سورج کے چھپنے کے علاوہ مشرقی سرخی کے ختم ہونے کی بھی شرط لگائی ہے۔ یوں سورج کی ٹکیا کے چھپنے کے کچھ دیر بعد افطار اور نماز مغرب کا وقت شروع ہوگا۔ اس کے پیش نظر اہل تشیع روزہ ذرا دیر بعد کھولتے ہیں۔ جہاں تک روزہ کھولنے میں تاخیر کی بات ہے تو بعض صحابہ کرام بھی نماز مغرب پڑھ کر روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو نماز مغرب اور افطار کا وقت سورج کا چھپ جانا ہی ہے۔ جن روایت میں مشرقی سرخی کے ختم ہونے کی بات کی گئی ہے وہ احتیاط پر مبنی ہے کہ سورج کے ڈوبنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ عصر حاضر میں سائنس کی مدد سے سورج کے ڈوبنے کا علم ہو جاتا ہے۔ ایسے میں احتیاط برکیف بہتر ہے۔ جہاں دن بھر بندہ صبر کر لیتا ہے، وہیں
مزید چند منٹ صبر کر لینا ہرگز غلط نہیں ہے۔ یاد رہے کہ سحری کے وقت میں اہل تشیع اور اہل سنت میں کوئی اختلاف نہیں۔ اہل تشیع احتیاط کرتے ہوئے چند منٹ پہلے کھانا پینا بند کر لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔